علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو باکمال بنا دیتی ہے۔ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ میں بندہ آگے نکل جاتا ہے۔ تاجر ہو تو تجارت کی صف میں، کاشتکار ہو تو کاشتکار کی صف میں، عالم ہو تو علماء کی صف میں، جہاں ہو وہاں سے بندہ آگے نکل جاتا ہے، تین چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، میٹھی زبان۔ نمبر دو، ٹھنڈا دماغ۔ اور نمبر تین، مسکراتا ہوا چہرہ۔ ایک تو زبان میٹھی ہو، ہمیشہ اچھا بولے، میٹھا بولے۔ نمبر دو، دماغ ٹھنڈا ہو، شانت مزاج۔ اور نمبر تین، مسکراتا ہوا چہرہ ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے یہاں انسان کو جو بہت بلند مقام ملتا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ملتا ہے۔ انسان کا ایمان جو کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، وہ بھی اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گئے۔ اور قیامت کے دن نیکی کے ترازو کو جو سب سے زیادہ جھکانے والی چیز ہے، نیکی کا ترازو جھکے گا، نیکی کا پلڑا جھکے گا، فوراً اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو نیکی کے پلڑے کو جلدی جھکا دے، زیادہ جھکا دے؟ تو فرمایا کہ پلڑوں میں سب سے زیادہ بھاری کرنے والی جو چیز ہے پلڑے کو، وہ ہے اچھے اخلاق۔ تو اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اگر ہمارے اخلاق بیسٹ ہوں گے، ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، بہت اہم بات، بہت کام کی بات، کہ ہمیشہ بات کرو محبت کی زبان سے۔ ہمیشہ بات کرو محبت کی زبان سے، اور دیکھو رحم کی آنکھوں سے، اور سنو برداشت کے کانوں سے۔ تین چیزیں ہمارے پاس ہو، محبت والی زبان، برداشت والے کان، اور رحم کرنے والی آنکھیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھے نوساری ضلع میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے والی آنکھیں دی تھی۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو جب انسان سب کو رحم کی نظر سے دیکھے گا تو
تو غریبوں کی مدد کرے گا، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، مجبوروں کی، پریشان حالوں کی، لاچاروں کی مدد کرے گا، اور ہر چیز عبرت کی نظر سے دیکھے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دے گا، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کر دے گا یا اس کے لیے دعا کر دے گا۔ کب کرے گا؟ جب رحم کی آنکھیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں ایک شخص تھے، ویسے تو شراب پیتے تھے، نشے کے بڑے عادی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رحم والی آنکھیں دی تھی۔ وہ رکشہ چلاتے تھے، ان کی رکشہ میں کوئی بھی آدمی آ کر بیٹھتا تھا ان کی رکشہ میں تو ان کی آنکھیں تھی رحم والی۔ کوئی غریب ہوتا تو اس کے پاس پیسے نہیں لیتے بلکہ اس کو کچھ دے دیتے، کبھی 20 روپے دے دیتے، کبھی 30 روپے دے دیتے، کبھی 50 روپے دے دیتے، بیٹا گھر میں چکن لے جانا، سبزی لے جانا۔ حالانکہ رکشہ چلانے والے خود غریب ہے، حالات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، نشہ کر رہے ہیں، لیکن رحم والی آنکھیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لاج رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ رحم والی آنکھیں تھی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 15 رمضان کو ان کا انتقال ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اسی لیے ہماری آنکھیں رحم والی ہو۔ اور یوں فرمایا کہ کچھ بھی سنو نا تو برداشت کے کانوں سے سنو، کسی کی غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، برداشت کے کان۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بہت ستاتی تھی، بہت تکلیف پہنچاتی تھی، ہر بار ایک ہی بات کرتی تھی کہ طلاق دے دو۔ حضرت طلاق دیتے نہیں تھے۔ ان کے رشتہ دار آئے، کہا حضرت سنا ہے آپ کی بیوی بہت ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہیں اور آپ سے طلاق مانگتی ہے، تو کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، وڈیل ہیں، ہم کو بتاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ یار میری بیوی ہے اور اس کی غیبت کرنا مجھے اچھا لگتا نہیں ہے، یہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن میں کیوں اس کے بارے میں بولوں؟ کیونکہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس سے اس کو برا لگے، یہ اس کی غیبت ہے۔ اور الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اس لیے یہ بات کلوز کر دو، یہ ٹاپک کلوز کر دو، یہ بات ہی بند کر دو۔ کوئی بات نہیں، اب وہ اصرار کرتی تھی اور مصلیحتاً پھر حضرت نے اس کو طلاق دے دی۔ وہی رشتہ دار دوبارہ آئے، حضرت چلو اس وقت تو آپ کی بیوی تھی، بات سمجھ میں آتی تھی، اب تو آپ لوگ ساتھ میں بھی نہیں ہیں، اب کیا مسئلہ تھا پورا بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میری بیوی تھی اس وقت غیبت نہیں کرتا تھا، اب تو اجنبیہ ہو گئی، اب اس کی بات کر کے کیا مطلب ہے؟ اب وہ اس کے راستے ہو گئی، میں میرے راستے ہو گیا۔ لیکن اس میں ہمیں اللہ کو ناراض تو نہیں کرنا، ہمیں غیبت تو نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کہتے ہیں برداشت والے کان۔ آج تو ہمارے یہاں انسان کہیں جا کر آوے تو غیبت شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کہیں بھی جاؤ، کسی کے گھر میں جاؤ، اندھے بن کے جاؤ اور باہر نکلو تو گونگے بن کے باہر نکلو۔ آج ہمارے گھروں کا حال کا بے حال ہے غیبت میں۔ ہمارے گھروں میں چاچا چاچی کی غیبت ہو رہی ہے، بھائی بھابھی کی غیبت ہو رہی ہے، پھوئی کے گھر کی غیبت ہو رہی ہے، ماما کے گھر کی غیبت ہو رہی ہے، اور سب غیبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پریشان ہیں اور الحمدللہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ خلاصہ یہ اینڈ یہ، ان کے وہاں ایسا ہو گیا، ماما کے وہاں ایسا ہوا، پھوئی کے وہاں ایسا ہوا، بھائی کے وہاں ایسا ہوا، بھابھی نے ایسا کیا۔ بھائی کیا مطلب؟ اگر وہ پریشان ہے تو ان کے لیے دعا کر دو، اگر آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہو تو ان کی ہیلپ کرو، غیبت تو نہ کرو۔ غیبت کا حال رومنگ کی طرح ہے، جتنا گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ سننے والے کو۔ قرآن کریم میں جتنی سخت وعید غیبت کے بارے میں آئی، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان میں بھی بھائی بھی مرا ہوا، اس کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، فرمایا غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تم کو مر کے اللہ کے پاس آنا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ رحم کرنے والی آنکھیں ہو تو برداشت کرنے والے کان ہو،
آج کے دور کا سب سے بڑا مجاہدہ اپنے گھروں سے غیبت کو ختم کرنا، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ اکثر لوگ پوری فیملی، میاں بیوی اور بچے، اپنے پورا گھر، ان کی قبر اور آخرت برباد ہو رہی ہے غیبت کر کے، غیبتیں ہو رہی ہے، غیبت والا کام بند نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل پہ لینے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک گناہ ایسا ہے جس میں خاص لوگ مبتلا ہے، اور وہ ہے غیبت والا گناہ۔ ہماری کوئی مجلس غیبت کے بغیر نہیں، دوستوں کی کمپنیاں غیبت کے بغیر نہیں، رات کو فیملی کے ساتھ مجلس غیبت کے بغیر نہیں، کھانا کھانے کے بعد صوفے پہ کرسیوں پہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تذکرہ غیبت کے بغیر ہوتا نہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، نمازوں میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، وہ ایمان اور وہ یقین نہیں بن رہا ہے، وہ آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیبت ہو رہی ہے۔ ہماری گاڑی میں بریک نہیں، بائک میں بریک نہ ہو تو وہ اسٹیشن نہیں جا سکتی، وہ باہر ٹکرائے گی۔ کار میں بریک نہیں، وہ کار باہر ٹکرائے گی۔ اگر ہمارے پاس اللہ کے ڈر کی بریک نہیں تو ہم غیبت کریں گے، ہم گناہ کریں گے اور ٹکرائیں گے، اور ایسے ٹکرائیں گے کہ خدا کی نظر سے گر جائیں گے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے غیبت نہیں کرتے، اللہ کے عاشق لوگ غیبت نہیں کرتے۔ غیبت کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ سخت ترین ناراض ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو بزرگ، اتنا سنگین طلاق والا معاملہ ہو رہا ہے اور غیبت نہیں کر رہے ہیں، بولے میں غیبت نہیں کرتا۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اپنی بیوی سے بھی کہنے کا کہ میں تیرے گھر والوں کی غیبت نہیں کروں گا اور تو میرے گھر والوں کی غیبت مت کر۔ ویسے شوہر تو کرتا ہی نہیں بیوی کے گھر والوں کی، کرتا ہے؟ ایک کی کرے گا نا تو اس کے پورے خاندان سمیت سب کے عیب سنا دے گی۔ اس نے ایسا ماحول بنایا ہے پہلے سے کہ آپ میرے امی ابا اور میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے، ایسا ماحول اس نے تیار کیا ہے گھر میں۔ اور ہم ہیں کہ تو میری ماں کی غیبت کرتی رہے اور میں سنتا رہوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے بچوں کی شادی ہوگی تو جس طرح آج ہم ہمارے امی ابو کی غیبت کر رہے ہیں، کل ہمارے بچے ہماری غیبت کریں گے۔ پورا گھر جہنم کا نمونہ، رات کو سوتے ہوئے پورا گھر اللہ کی نظر سے گر گیا۔ یہ کون ہے؟ تو کہا 5 وقت کے نمازی ہے، تسبیح پڑھنے والے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے۔ اور رات میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا غیبت ہو رہی۔ غیبت والی سلسلے میں روک نہیں لگ رہی۔ میرے عزیزو، اللہ سے مانگنا پڑے گا، کبھی کبھار 50-100 روپے صدقہ دو، اللہ میرے گھر سے غیبت کا خاتمہ کر دے، اس کے لیے میں 50 روپے نکالتا ہوں۔ اپنی طلب بتاؤ، فرض نمازوں کے بعد دعا کرو، انشاءاللہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیبت والے سلسلے کو بند کرے گا۔ اور جب بھی کسی سے بات کرو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ محبت کی زبان سے کون بات کرے گا؟ جس کے اندر نرمی ہو۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ دارالعلوم دیوبند، اس کے پہلے استاد تھے ملا محمود، اور پہلے شاگرد تھے محمود حسن جو بعد میں شیخ الہند بنے۔ تو یہ ملا محمود رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، بہت بڑے اللہ والے نا، دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد، پوری دنیا میں ان کا فیض عام ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا بنا؟ فرمایا ایک ایسی چیز پہ مغفرت ہوئی جس کو میں بھول بھی چکا تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں، اس پہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کون سی چیز پہ؟ فرمایا میں کھانے بیٹھا نا اور روٹی کا پہلا لقمہ کھایا نا، تو میں سمجھ گیا کہ میری بیوی آٹا گوندتے وقت اس میں نمک ڈالنا بھول گئی ہے۔ اب روٹی میں نمک نہ ہو، کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھانا بے مزہ ہوتا ہے، انسان فوراً بول پڑتا ہے، چاہے محبت سے ہی کہہ دے کہ آج تو نمک ڈالنا ہی بھول گئی۔ فرماتے میں نے کچھ نہیں کہا کہ انسان ہے، روزانہ تو نمک ڈالتی ہے نا، آج غلطی ہو گئی، آج بھول ہو گئی، آج یاد نہیں رہا، آج دھیان نہیں رہا، میں نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بس میری یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس وقت جو اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اور خلاصہ یہ کہ آپ نے بغیر نمک والی جو روٹی کھا لی تھی، آج ہم آپ کو اسی ادا پر آپ کی مغفرت کر۔ اللہ اکبر کر۔ میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے اور مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے، ہماری باریکیوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر وہ رحم دلی ہوگی۔ اسی لیے کبھی بھی کسی سے بھی بات کریں، میٹھی زبان میں بات کریں،
زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ اس لیے 3 باتیں ہیں، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ جب بھی بات کریں محبت کی زبان سے، جب بھی سنیں برداشت کے کانوں سے، بد ہضمی نہیں، وہ باتیں سن کے پھر باہر جا کے غیبت نہیں، بچوں اور بیوی کے سامنے سنا کہ نہیں اس کے وہاں یہ ہو گیا، اس کے وہاں یہ ہو گیا، اس کے وہاں یہ حالات آ گئے، اس کے گھر میں یہ تکلیف ہو گئی، نا 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 نا، ہم تو رحم دلی کریں، اس کے لیے دعا کریں، کسی کی بات کو اچھالنا اچھی بات نہیں۔ اور جب بھی دیکھیں رحم کی آنکھوں سے دیکھیں، اور کسی کے گھر میں جائیں، کہیں جائیں، شادی میں کھانے کے لیے جائیں، کسی کی دکان پر جائیں، کسی کے بزنس پر جائیں، تو اندھے بن کے جائیں، عیب لے کر نہ آئیں، اور ریٹرن آئیں تو گونگے بن کے آئیں۔ وہ بات کو وہیں دفن کر دو کہ بھائی ٹھیک ہے، جو دیکھا وہ دیکھا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، سماج ہے، معاشرہ ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ وہ میرے عزیز، وقت، زمانہ اور سماج اور معاشرے کے ساتھ مت چلو، پیارے نبی کے پیچھے چلو، زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا۔ وقت کے پیچھے مت چلو، زمانے کے پیچھے مت چلو، سماج کے پیچھے مت چلو، معاشرے کے پیچھے مت چلو، رسم و رواج کے پیچھے مت چلو کہ منگنی ہے رسم کرنی پڑے گی، شادی ہے یہ رسم کرنی پڑے گی، فلاں کام ہے رسم کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ نا، وقت کے پیچھے نہیں، زمانے کے پیچھے نہیں، سماج کے پیچھے نہیں، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، انشاءاللہ زمانہ ہمارے پیچھے چلے گا۔ مولانا ہم اگر ہمارے نبی کے پیچھے چلنا چاہیں گے نا، ہم اکیلے ہو جائیں گے، اکیلے نہیں ہو جائیں گے۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، قافلے انہی کے پیچھے چلا کرتے ہیں، اوروں کے کندھوں پر تو جنازے جایا کرتے ہیں۔ میں چلا تھا جانب منزل تنہا، مگر میں چلتا گیا کارواں بنتا گیا۔ زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، پیسوں سے، بزنس سے، بنگلے سے، گاڑی سے، شو روم سے، اے سی لگا لینے سے، نئے نئے موبائل کے لینے سے زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ زندگی تو تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو بھی راضی کرنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے۔ کوئی عمل ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، سنتوں پہ چلو، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تلک کہ موت آ جائے۔ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی جی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تلک کہ آپ کو موت آ جائے، موت تک آپ کو عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ کھانے پینے سونے کمانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جناتوں اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میری عبادت کرے تاکہ میں اس کو سکون دوں۔ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دینا چاہتے ہیں، اطمینان دینا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ صبح اٹھ کے نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف، استغفار، اللہ کو یاد کرنا۔ ایک کام والی کو گھر پہ کام کے لیے رکھا کہ بھائی مہینے 5000 دیں گے، آپ کو کام کرنا ہے، کپڑے دھونے، برتن کی صفائی کرنی ہے، روموں کو صاف کرنا ہے۔ 10 دن کے بعد آ کے کہنے لگی کہ کیا مجھے روزانہ یہی کرنا ہے، عید ہو بقرعید ہو؟ ہاں بہن آپ کو یہی کرنا ہے، آپ کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو گھر کا کام کرنا ہے، آپ کو آرام کرنے کے لیے نہیں رکھا، گھر میں آپ کو سونے کے لیے نہیں رکھا، آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا، آپ کو 5000 روپے دے ہی اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو کام کرنا ہے، آ کے برتن دھونا ہے، کپڑے دھونے، گھر کی صفائی کرنی ہے، روزانہ کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ کو میری عبادت کرنی ہے، پھر آپ کو جنت دوں گا، آپ کی دنیا جنت بنا دوں گا۔ دنیا میں سب لوگ چین سکون کے لیے پریشان ہیں، آپ کو چین سکون دے دوں گا۔ آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ ایک میری غلامی کرو، ساری دنیا کو آپ کی غلامی میں ڈال دوں گا، اور اگر ایک میری غلامی نہیں کرو گے تو پھر در در کے چکر کاٹنے پھرو گے، اس کے سامنے اس کے سامنے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔
ایک میرے ہو جاؤ سب آپ کے ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت روزانہ 3 پارے پڑھے تو 10 دن میں ایک قرآن ختم، روزانہ 2 پارے پڑھے تو 15 دن میں ایک قرآن ختم۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ قرآن شریف ہمارے پاس ہے، گھروں میں ہے، موبائل میں ہے۔ قرآن شریف تو مسجدوں میں ہے، ہمارے پاس گھروں میں ہے، ہماری دکانوں پر ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظہر کے بعد بیٹھے تھے 1 پارہ پڑھ لیا، عشاء کے بعد بیٹھے تھے 1 پارہ پڑھ لیا، مسجد میں سب سے پہلے آئے سب سے اخیر میں چلے گئے۔ کیا کیا؟ فرمایا کہ الحمدللہ میرے 2 پارے ہو گئے، 15 دن میں قرآن ختم ہو گیا، اور ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے تو دل بڑا ہو گیا الحمدللہ۔ یہ سوچ کے تو ہوگا نہیں، پڑھ کے ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ نمازوں کا اہتمام، اللہ کے دھیان والی نماز، کوالٹی والی نماز، اللہ کو پسند آ جاوے ایسی نماز۔ بھائی نماز میں اللہ اکبر، اب یہ حرام کر دینے والی تکبیر، اللہ اکبر، کیوں؟ اب بیوی سے بات نہیں کر سکتے، اب زمزم کا پانی نہیں پی سکتے، کوئی اللہ والا بازو میں آ گیا تو اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، کتنی بھی بڑی ڈیل ہو فون نہیں اٹھا سکتے، کیوں؟ جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے ہم کھڑے، اللہ کے سامنے۔ اب ہم دنیا کا کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور عجیب بات، سب سے ہٹ کٹ کر کے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ گئے، اور ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں، ایک اللہ کے سامنے کھڑے۔ ابھی بہت سی چیزیں حرام کر دی ہے، بات نہیں کر سکتے، زمزم کا پانی نہیں پی سکتے۔ میرے عزیزو، نماز بنتی ہے، زندگی بنتی ہے۔ نماز سکون والی، زندگی سکون والی۔ نماز مزے والی، زندگی مزے والی۔ نماز بے مزہ، زندگی بے مزہ۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ نمازیں کوالٹی والی پڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے۔ درود شریف پڑھنا ہے اور سنتوں پر چلنا ہے۔ صبح سے تسبیح ہاتھ میں بھرا لو، رات تک 3-4 ہزار ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جمعہ کے بعد آپ ہاتھ میں بھرا لو تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم، صرف پڑھنا شروع کرو رات تک۔ کوئی اور بات کرے آپ جواب دو، آپ بات مت کرو کسی سے، فضول بات مت کرو۔ رات میں آپ کا دل بڑا ہو جائے گا، 2000 درود شریف ہو جائیں گے۔ آخرت کی تیاری سوچ کر نہیں ہوتی ہے، عمل کر کے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آخرت بنے گی۔ اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو تو انشاءاللہ اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، میٹھی زبان سے بات کرو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، برداشت کے کانوں سے سنو۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اندھے بن کے جاؤ، وہاں سے باہر نکلے تو گونگے بن کے نکلو۔ غیبت مت کرو، وقت اور زمانے کے پیچھے مت چلو، ہمارے نبی کے پیچھے چلو، زمانہ ہمارے پیچھے چلے گا۔ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، پیارے نبی کو راضی کرو درود شریف اور سنتوں کے ذریعے، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔